علم ہمیشہ عمل کے لیے سیکھیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو، ایسا علم جو نفع نہ دے، اس پر بندہ عمل ہی نہ کر سکے۔ لیکن نا باتیں تو طوطے کو بھی رٹائی جا سکتی۔ علم اس لیے حاصل کریں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے پڑھا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا یا اس سے دنیا داری جمع کرے گا، فرمایا ایسے بندے کو تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ علم سیکھیں پھر اس پر عمل کریں، مزاج ہو عمل کرنے کا، طبیعت ہو، یعنی جو سیکھیں اسے عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بہت سارے بزرگ ایسے تھے جن کا عمل دیکھ کر لوگ پوچھتے تھے کہ جناب یہ جو آپ نے کام کیا، تو پھر وہ کتاب کا نام بتاتے تھے۔ پھر وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ میں دین کی، آج کل مبلغ صرف مسجدوں میں نہیں ملتے، محفلوں میں نہیں ملتے، ہر چوک میں مبلغ، جس کی جیب میں سوشل میڈیا ہے وہ بہترین نصیحت، زبردست مبلغ، بحث ہوتی ہے، خدا جانے کہاں کہاں پہنچ گئے لوگ، کہ حضور میں نے تبلیغ کرنی ہے، کوئی طریقہ بتائے۔ تو امام جعفر صادق فرمانے لگے تبلیغ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے۔ جو عمل سے خوشبو پھیلتی ہے نا، عمل سے جو آپ عمل کرتے ہیں وہ آپ کا اصل ہوتا ہے، جو آپ عمل کرتے ہیں اس میں آپ کے بچے رنگے جاتے ہیں، قریب والوں کو وہ والا فیض ملتا ہے جو آپ کے عمل سے ضیاء پھوٹتی ہے۔ عملی زندگی، حضرت امام مالک، موتا امام مالک لکھا بڑے خوش تھے، بڑے راضی تھے، بڑے خوش تھے۔ تو لوگوں نے کہا حضور اتنی خوبصورت کتاب، اتنی خوبصورت احادیث جمع کر لی تو آپ اس لیے بڑے خوش ہیں؟ تو یہ دیکھو یہ ہمارے اکابرین ہیں۔ فرمانے لگے صرف اس لیے نہیں خوش کہ میں نے کتاب لکھی ہے، اس لیے خوش ہوں کہ جتنی حدیثیں میں نے کتاب میں لکھی ہیں نا، اللہ کا فضل ہے میرا سب پر عمل بھی موجود ہے، میرا اس پر عمل موجود ہے۔ عمل جب انسان عملی زندگی گزارتا ہے نا، عملی، ہمارے حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ عید کے دوسرے دن اپنے پیر خانے جایا کرتے تھے فیصل آباد، حضرت محدث اعظم کے ہاں۔ ان کے ساتھی کہتے ہیں حضرت زور کی نماز گھر میں پڑھی، ٹکٹ لے لیا شیخو پورا کا، تو اب ایک دو صاحب نے پوچھ لیا کہ حضرت ہم نے تو فیصل آباد جانا تھا، تو کہتے ہیں وہ تسبیح پھیر رہے تھے تو جلال ذرا رہتا تھا، اور انہوں نے دیکھا ہی تو سارے چپ کر گئے۔ شیخو پورا اترے، عصر کی نماز پڑھی، پھر اگلا ٹکٹ لیا بس کا تو شاہ کوٹ کا، وہاں اترے تو مغرب کی نماز پڑھی، اور پھر تیسرا ٹکٹ فیصل آباد کا لے کے کہنے لگے کوئی مجبوری نہیں تھی، صرف حاضری تھی، آرام سے بھی جاتے تو پہنچ جاتے، لیکن اگر اکٹھا میں وہاں کا ٹکٹ لیتا پتہ نہیں بس والا کھڑا کرتا کہ نہ کرتا، دو نمازیں رہ جاتی، دو نمازیں رہ جاتی، دو نمازیں۔ ایک صاحب نے گاڑی لی، حضرت کی خدمت میں آئے تو کہا آپ نے گاڑی لے لیا بڑی مبارک ہو، تو فرمانے لگے پتہ ہے اپنی گاڑی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے حضور؟ کیا ہے؟ فرمانے لگے بندے کی نماز قضا نہیں ہوتی، جہاں وقت ہوا وہیں اس نے بریک لگائی اور نماز پڑھ لی۔ لیکن ہم نے سہولیات کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ تو عملی زندگی میں ویسے بھی نا انسان کہے کچھ اور کرے کچھ تو وہ دو کشتیوں کا مسافر ہو جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار بھلا میں کیا ہوں۔ اگر وہ جو کہہ رہا ہے وہی اس کی عملی زندگی بھی ہے، اس کے لیے نا زندگی سکون والی ہو جاتی ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اخلاص اتنا ضروری ہے، مخلص ہونا اتنا ضروری ہے۔ خاوند سارے خرچے پورے کرے اور ساری چیزیں لا کے دے، اور جب بیوی کہے میکے بھی لے کے جائے، لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا میرے ساتھ مخلص نہیں، تو وہ گھر چل سکتا؟ خاوند سارا کچھ برداشت کر لیتا ہے، ہوٹل سے بھی روٹی کھا لیتا ہے، کپڑے بھی کہیں سے دھلا لیتا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اسے پتہ چلے کہ معاملہ کوئی اور بھی ہے، تو وہ گھر چل سکتا؟ اخلاص نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، تو دین پورا کیسے چلے گا؟ مخلص لوگ جو ہوتے ہیں نا، مخلص
وہ بڑی آسودہ زندگی گزارتے ہیں. یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، ریاکاری، دکھاوا، یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے. اداکاری بندہ کتنے کیوں کرتا ہے؟ تھک جاتا ہے، کیونکہ وہ بن رہا ہوتا ہے جو وہ ہوتا. دیکھیں نا، کوئی شخص جبراً اسے کپڑے پہنا دیے جائیں نا جو اس کی طبیعت سے میچ نہیں کرتے. میرے ابا جی ایک شادی سے واپس آئے تو جلدی سے نا انہوں نے ویسٹ کوٹ اتاری اور جرابیں اتاری اور بڑے وہ نا، تو میں نے کہا طبیعت تو ٹھیک ہے. کہنے لگے یار یہ جو کپڑے زبردستی تم نے مجھے پہنائے ہیں انہوں نے مجھے تھکا دیا ہے. سفر نے نہیں تھکایا، یہ جو بھن سنور کے بیٹھنا ہے. لیکن جو روٹین میں انسان کسی چیز سے اٹیچ ہو جاتا ہے نا، مخلص ہو جاتا ہے، دکھاوا نہ کرے، بتلائے نا، بڑا اذیت ناک سا مسئلہ ہے. آپ یقین کریں، یہ معاونین ہیں مدارس کے، مساجد کے، ان کو راضی کرنا ایک بہت بڑا مشکل معاملہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ اتنا خوبصورت کام کرایا، اتنی سونی ٹائلیں لگوائی ہیں اور آخری ٹائل پہ اپنا نام لکھ دیا ہے. کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی، ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ جو صاحب اس سے پہلے اتنا کام کرا گئے وہ ان کا نام کہاں لکھا جائے؟ زندگی میں اخلاص ہو. انسان جو کام کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، وہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کرے. اپنی زندگی میں دکھلاوا چھوڑ دیں. اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور بندوں کو ویسے بھی راضی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ دنیا داروں کی ترجیحات تو روز بدلتی ہیں. آپ ایک کوالٹی پیدا کرتے ہیں تو نئی ترجیح آ جاتی ہے. ہر آدمی آپ کو اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہے اور اپنے نقطہ نظر کے مطابق رکھنا چاہتا ہے. مخلص ہو جائیں، مخلص، اخلاص والی زندگی گزاریں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، حضور نے یمن کا گورنر بنایا، بہت ساری نصیحتیں کریم نے فرمائیں. حضرت معاذ عرض کرنے لگے حضور مجھے کوئی خاص نصیحت بھی فرما دے. تو محبوب فرمانے لگے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے گا، تھوڑا عمل بھی فائدہ مند ہو جائے گا، لیکن مخلص رہنا، مخلص، اخلاص والی زندگی گزارے. دیکھو امت مسلمہ میں بہت سارے لوگ ہیں، اللہ کا فضل ہے، بڑے بڑے مخلصین ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب قومی سطح پر، عالمی سطح پر امت مسلمہ کے درپیش مسائل پر گفتگو شروع ہوتی ہے تو لوگ علاقائی تقسیم کا شکار ہو جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں آ کر ملکوں کی، بادشاہوں کی، سرحدوں کی جنگ ایسی شروع ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ذات کا جھگڑا بیچ میں آ ہی جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے بہترین مدارس چل رہے ہیں، بڑا عمدہ سلسلہ چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ غلط ہیں، بس ہمارے مزاج کے نہیں. ایک شخص ہے جس نے جو ذریعہ بنا ہے، سبب بنا ہے، اتنا بڑا ادارہ قائم ہو گیا، اتنی ساری چیزیں بہتر ہو گئیں، لیکن وہ صدر صاحب کی طبیعت پہ پورا نہیں اترا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے وہ سارا کچھ ٹوٹ جانا تو برداشت کیا ہے، لیکن تھوڑی دیر کمپرومائز کرنا برداشت. اگر ہم مخلص ہو جائیں نا تو کئی دفعہ کوئی ہماری طبیعت کا نہ بھی ہو تو پھر ہم محبتیں نہیں دیکھیں گے، قابلیتیں دیکھیں گے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کام ہو رہا ہے نا. وہ ضروری ہے کہ ہر آدمی میرے مزاج کا ہو. جب اخلاص ہوتا ہے، جب خوبصورتی ہوتی ہے، پھر میرٹ ہوتا ہے، پھر آسانی ہوتی ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی تھی نا، وہ بڑے مخلص ہو گئے تھے. جس کا جائز حق ہوتا ہے نا ہمارے بھائی کا، اس کا حق دینے میں بھی لوگ بڑا تردد کرتے ہیں. لیکن جب حضور نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا نا تو وہ اتنے مخلص بھائی بن گئے تھے، اتنے مخلص کہ انہوں نے رسیاں رکھ کے اپنی جائیدادیں بانٹ کے اپنے بھائیوں کو دے دی تھی. زندگی میں خلوص، آپ تھوڑے لوگوں سے تعلق رکھ لیں، آپ چند ایک لوگوں سے نبھا کر لیں، لیکن زندگی اخلاص والی گزاریں، مخلص ہو جائیں. حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے عرض کی حضور مجھے آپ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے شیخ کو چھوڑنا ہے. تو حضرت فرمانے لگے کوئی شرعی قباحت ہے؟ حضور نہیں، ایسا تو کچھ نہیں. فرمایا کیوں چھوڑنا ہے؟ عرض کی حضور بس وہ
آپ فرمانے لگے تو مخلص ہو کر وہی خدمت کر، اللہ تیرے اخلاص کی برکت سے تجھے فیض عطا فرمائے گا۔ تو مخلص تو ہو جا، اپنی زندگی میں اخلاص تو پیدا کر۔ میرے عزیزو، شوق پیدا کریں علم کا، اور پھر جو سیکھیں وہ عمل کے لیے سیکھیں۔ عملی نفاذ، میرا نا چھوٹا بیٹا ہے، اسے نہیں پتہ نماز کیا ہے، لیکن گھر میں یا اس کی والدہ کبھی مصلی بچھاتے ہیں تو وہ خود بخود ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ تھوڑی مشکل بھی پیدا کرتا ہے نماز پڑھنے میں، لیکن کھڑا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے میں اسے تقریر نماز کی سناؤں تو ابھی اس کی عمر نہیں ہے کہ وہ بات کو سمجھ سکے، لیکن وہ نماز پڑھتے دیکھتا ہے نا تو شامل ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو عمل ہے نا، عمل چلے مجبوراً ہی کبھی کہا تھا ہم نے اپنے بچے سے، کوئی مجبوری ہوگی تو کہا ہوگا کہ باہر ذرا کہہ دو میں گھر میں نہیں، مان لیا 2 منٹ کے لیے، لیکن پھر ساری زندگی منت کریں گے کہ چل پتر میرے ساتھ تو سچ بولا کر، کیوں بگڑ جائے گی بات۔ اپنے گھر کے اندر ہمیشہ کردار چلتا ہے، علم کا شوق پیدا کریں اور جو سیکھیں اس پر عمل کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مخلص ہو جائیں۔ کہ جتنے بزرگان دین نے کام کیا ہے دین کا، جتنے لوگوں نے کام کیا ہے، اخلاص تھا۔ اخلاص بندے کو تھکنے بھی نہیں دیتا، لمبے لمبے سفر کراتا ہے، بڑے بڑے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا بزرگوں کی اتنی جلدوں میں کتابیں لوگوں سے پڑھی نہیں جاتی، لیکن مخلص تھے نا۔ دیکھیں نا، ایک یہ ہے کہ مجھے مجبور ہو کے آپ بلاتے تو میں پتہ نہیں کتنی جگہ تھکتا، بڑی کوفت ہوتی، بڑی مشکل سے بیٹھتا، بات بھی کرتا تو شاید ذوق سے نہ کرتا۔ اور ایک یہ ہے کہ میں اپنے شوق سے آؤں، آپ شوق سے آئیں، تو وہ جو تازہ دم بات ہوتی ہے نا، وہ بڑا سرور پیدا کرتی ہے۔ کوئی بھی کام جب اس میں اخلاص ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، تو وہ بندے کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں مالک کریم حضرت سیدی صاحب علیہ رحمہ کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو اللہ شاد و آباد فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد